حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں حضور کے پیچھے نماز پڑھا کرتا تھا اور خطبہ جمعہ بھی سننے کا موقع مجھے مل جاتا تھا۔ فرماتے تھے حضور کے خطبے بھی زیادہ لمبے نہیں ہوتے تھے، حضور کی نمازیں بھی زیادہ لمبی نہیں ہوتی تھیں۔ یہ ہے لوگوں کے ساتھ حضور کی نماز کا معاملہ، لیکن جب تنہا قیام کرتے ہیں تو اتنا لمبا قیام ہوتا ہے حتیٰ تتورم قدماہ، حضور کے مبارک پاؤں سوج جاتے ہیں، اور میرا رب رب ہو کے کہتا ہے اے چادر اوڑھنے والے محبوب، ساری رات جاگا نہ کر، کبھی سو بھی لیا کر۔ اتنا لمبا قیام کرتے ہیں حضور۔ تو آپ کا انفرادی عمل آپ کی طاقت کے مطابق ہوگا، لیکن جب آپ لوگوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہوں گے تو آپ پھر اس حساب سے چلیں گے، تو اس وقت آپ اپنی رفتار اپنی طاقت نہیں دیکھیں گے۔ مشکل نہ کھڑی کی جائے، میں چل سکتا ہوں، 1 گھنٹے کا قیام کر سکتا ہوں، تو میں اپنے حساب سے سوچوں اور جو میرے پیچھے کھڑے ہیں ان کا نہ سوچوں، تو میں اس اہل نہیں ہوں کہ میں امامت کے مصلی پہ کھڑا ہو جاؤں، اس لیے کہ مجھے اپنے ساتھ کھڑے ہونے والوں کا خیال اور لحاظ نہیں۔ ہمارے دین نے ہمیں آسانیاں دی ہیں، بیمار پر جمعہ فرض نہیں کیا گیا، بیمار جماعت میں نہیں آ سکتا تو گھر پڑھ سکتا ہے، مسافر پہ جمعہ فرض نہیں کیا گیا، ظہر پڑھ لے گا، پڑھنا چاہے تو اچھی بات ہے۔ مسافر پر نماز عادی کر دی گئی ہے، نماز قصر ہے اس کے لیے، روزے میں اسے چھوٹ دے دی گئی ہے کہ وہ روزہ ترک کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، وہ اپنے سفر کا حساب لگا لے اس کی صعوبت کتنی ہے۔ اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں شریعت اسلامیہ میں جس پر ہمیں چھوٹ دی گئی ہے، ہمیں سہولت دی گئی۔ ہماری وہ چیزیں جو ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی، ہمیں ان پہ پکڑ نہیں کی گئی۔ ان اللہ تجاوز عن امتی الخطا والنسیان وما استکرہوا، اللہ نے اس امت پر 3 چیزیں معاف کر دی، غلطی لگ جائے، بھول جائیں، یا جس پہ آپ مجبور کر دیے جائیں، تو وہاں شریعت پکڑ نہیں کرتی، گرفت نہیں کرتی۔ تو آسان دین دیا گیا ہے جس دین پہ عمل کرنا ہمارے لیے مشکل نہ ہو، اور اگر کوئی اپنے طور پہ اس کو مشکل بنانا چاہتا ہے اور اپنے سخت مزاج کی وجہ سے اس میں کوئی چیز لانا چاہتا ہے، عبادات میں، اعتقادات میں، رویوں میں، طرز زندگی میں، انداز معاشرت میں، تو شریعت اسلامیہ نے اس کی نفی کی ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو عبادات میں بہت سارا غلو کر جاتے ہیں، تو اس سے منع کر دیا گیا۔ یہاں غلو یہاں تک ہوتا ہے کہ وہ رہبانیت تک پہنچ جاتے ہیں، تو اس سے روک دیا گیا، اس سے منع کر دیا گیا۔ تو نہ کمی کی جائے اور نہ ہی زیادتی کی جائے، تفریط سے بھی روکا گیا ہے اور غلو سے بھی منع کیا گیا ہے۔ افراط و تفریط کی بجائے جو درست اور صائب اور معتدل رستہ ہے اس کو اختیار کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت خولہ بنت حکیم مجھے ملنے آئیں۔ یہ بڑی خوبصورت وجیع الشکل خاتون تھیں اور بہت نفیس طبیعت کی مالکہ تھیں، اور خوشبو بہت اچھی لگاتی تھیں اور خوش لباس تھیں، لیکن جب وہ مجھ سے ملی تو ان کے کپڑے میلے کچیلے تھے، تو مجھے حیرت ہوئی، تو میں نے کہا کہ یہ کیا میں دیکھ رہی ہوں؟ تو اس خاتون نے کہا کہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ اور میرے شوہر عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کچھ اصحاب نے اپنی راتوں کو عبادت کے لیے مخصوص کر لیا ہے، اور دن کو وہ کثرت کے ساتھ روزے رکھتے ہیں اور گوشت نہیں کھاتے۔ تو میں بھی پھر ذرا اپنے آپ کو
اس طرح سے آراستہ نہیں رکھتی کہ ان کا جو ذوق عبادت ہے اس میں میرا لباس مخل نہ ہو اور ان کی توجہ میری طرف مبذول نہ ہو. ان کا ایک شوق ہے تو اس شوق میں لگے رہیں. ام المومنین نے ان کے جانے کے بعد یہ بات حضور علیہ السلام کو بتائی کہ خولا آئی تھیں اور انہوں نے یہ کہانی سنائی ہے. اسی وقت حضور ان صحابہ کے لیے نکلے. وہ جہاں بیٹھے تھے حضور وہاں جا پہنچے اور حضور اتنی جلدی میں تھے کہ حضور نے اپنے جوتے بائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی میں پکڑ لیے اور حضور وہاں جب پہنچے تو فرمایا تمہارا کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہم رات قیام کرتے ہیں، دن کو روزے سے ہوتے ہیں، گوشت نہیں کھاتے، اس میں ہم خیر کے طالب ہیں. تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم رات کو قیام بھی کیا کرو اور رات کو سویا بھی کرو، روزہ بھی رکھا کرو اور افطار بھی کیا کرو. کسی دن رکھ لیا، کسی دن چھوڑ دیا. اور اسی طرح جو کھانے پینے کے معاملات تھے تو اس میں بھی حضور نے ہدایت فرمائی. فرمایا کہ میرے رب نے مجھے سہل دین دیا ہے، یہ آسان دین ہے، یہ مشکل نہیں ہے. تو حضور نے فوراً جا کے اس چیز کی، اس امر کی تردید کی کہ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ تم اپنے آپ کو مشقت میں ڈالو. حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے اجازت طلب بھی کی. دوسرا موقع تھا، چونکہ یہ بہت ہی زہد کا مزاج رکھنے والے صحابی تھے. ویسے صحابہ میں غالباً 13واں یا 14واں نمبر ہے ان کا اسلام لانے کا. ہجرت حبشہ بھی انہوں نے کی ہے، حضور کے رضائی بھائی بھی لگتے. انہوں نے حضور سے اجازت طلب کی کہ ہمیں تبتل کی اجازت دے دی جائے. تبتل کیا ہے؟ کہ سب سے کٹ کے اللہ کے ہو جائیں. اور یہ جز وقتی تبتل اختیار کرنا، اس کی ہمیں تلقین کی گئی ہے. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. اللہ نے قرآن مجید میں اپنے محبوب علیہ السلام سے کہا محبوب کبھی کبھی سب سے کٹ کے اس طرح کا رنگ اختیار کیا کرو. اور یہ ہمیں بھی تلقین ہے. کبھی کبھی دن میں ایک مرتبہ آدھے گھنٹے کے لیے، 2 گھنٹے کے لیے موبائل بھی بند ہو، دروازہ بھی بند ہو، لائٹیں بھی کم کر لی جائیں، مصلی ہوں، آپ ہوں، آنسو ہو اور جذب ہو رہے، اس کا کوئی گواہ نہ ہو. اس کی ویڈیو بنانے کی ضرورت نہیں ہے اور صبح بتانے کی بھی ضرورت نہیں رات مجھے بڑا رونا آیا. بالکل تبتل کا مطلب بس اسی کی ہو جاؤ. غار حرا کی خلوتیں تبتل ہیں، اعتکاف کے ایام تبتل ہیں. سحری کے لمحات کے اندر بیٹھ کر کے اپنے آپ کو سب سے کاٹ کے اس کے ساتھ وابستہ کر دینا، یہ تبتل ہے. یہ تو ہونا چاہیے، لیکن یہ تبتل کلیتاً کہ مکمل تبتل اختیار کر لیا جائے رہبانیت کی طرح، تو اس کی نفی کی گئی. لا رہبانیت فی الاسلام. کوہ غار کی زندگی، بیوی بچے چھوڑ دیے جائیں، گھر بار چھوڑ دیا جائے اور تبتل اختیار کر لیا جائے اور جنگلوں کا راستہ لے لیا جائے اور وہاں جا کے وقت گزارا جائے اور ترک دنیا کر دی جائے. اسلام نے ترک دنیا سے ہمیں منع کیا ہے کہ ترک دنیا نہ کرو، لیکن غرق دنیا سے بھی منع کیا ہے کہ دنیا میں غرق بھی نہ ہو جاؤ. صوفیہ فرماتے ہیں دنیا میں ایسے رہو جس طرح کشتی پانی میں رہتی ہے، کہ پانی میں رہتی ہے لیکن پانی کو اپنے اندر نہیں آنے دیتی. کیونکہ کشتی پانی میں رہے تو خود بھی تیرے گی، اپنے اوپر بیٹھنے والوں کو بھی ساحل پہ لگائے گی. لیکن اگر پانی کشتی میں آ گیا تو کشتی کو لے ڈوبے گا، کشتی کے مسافروں کو بھی لے ڈوبے گا. کہا تم دنیا میں رہو، دنیا تمہارے اندر نہ رہے. اگر دنیا تمہارے اندر آ گئی تو پھر تمہارا کچھ بھی باقی نہیں بچے گا. من نظر الی الدنیا نظر الحب اخرج اللہ تعالی من قلبہ نور الیقین والزہد. جو دنیا کی محبت میں غرق ہو جاتا ہے، اللہ اس کے دل سے زہد اور تقوی کے نور کو کھینچ لیتا ہے، پھر اس کے پلے کچھ بھی نہیں رہتا. تو یہ بھی منع کیا گیا ہے. لیکن دنیا ہی ترک کر دی جائے، دنیا ہی چھوڑ دی جائے اور کوہ و غار کی زندگی اختیار کی جائے، تو انسان کو اللہ نے بنایا ہی اسی لیے ہے کہ اس سے افزائش نسل ہو، معاشرت پیدا ہو، احکام شریعہ ہیں. جمعۃ المبارک فرض کیا گیا ہے سوائے مسافر کے اور مریض کے اور عورتوں کے. تو یہ اجتماع اسی لیے کیا گیا ہے. حج فرض کیا گیا، اجتماع ہے. جماعت کا کہا گیا، اکیلے پڑھنے کے بجائے جماعت سے آگے پڑھو.
تو یہ تو سالے معاشرے کے قیام کے لیے ساری چیزیں ہیں، تو تبتل سے منع کر دیا گیا۔ اور صحیح بخاری میں ہے کہ فرماتے ہیں اگر ہمیں حضور تبتل کی اجازت دے دیتے، صحابی فرماتے ہیں لختصینا، تو ہم اپنی مردانہ طاقتیں ختم کر لیتے اور ہم بالکل کٹ جاتے دنیا سے، لیکن حضور نے اس کی اجازت تبتل کی نہیں دی ہے۔